نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر۔ یہ پروانے شمع باغ ہرا کے فدائے نبی اور مقرب خدا کے نمونے ہیں یہ سیرت انبیاء کے، یہ پتلے وفا کے، یہ پیکر حیا کے۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں جس گلشن محمدی کے پھول کی خوشبو بکھیرنے چلا ہوں وہ ایسی ہستی ہے جس کا تعارف عرش والے نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ کر کروایا۔ حضرات، جس طرح آفتاب کا طلوع و غروب ہونا حق ہے، اندھیری رات میں مہتاب کا ضیاءپاشی کرنا حق ہے، مجلس مہتاب میں ستاروں کا جگمگانا حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا حق ہے، اسی طرح صدیق اکبر کا خلیفہ بلا فصل ہونا بھی حق ہے۔ حضرات، جو ان کی صداقت کی خلافت کا منکر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے۔ حضرات، جب میں نے احادیث کی روشنی میں صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کو تلاش کیا تو میری نظر سلطان مدینہ کے اس فرمان پر پڑی، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کہیں فرمایا لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی بھی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر موجود ہوں اور وہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امام بنائیں۔ کہیں فرمایا سدوا عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر، کہ اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں ابو بکر کی کھڑکی کے علاوہ۔ کہیں ایک عورت کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ کہیں فرمایا ما نفعنی مال ابی بکر، کہیں فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا گمان ہے ان دونوں کی بابت ابو بکر جن کا تیسرا اللہ کی ذات ہے، میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں، جسے شیر خدا حیدر کرار داماد رسول علی المرتضیٰ نے کہا۔ فرمایا فرزینا لدنیانا ما رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فقدمنا ابی بکر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پدر علی المرتضیٰ کی اہلیہ فوت ہوئی تو جنازے میں علی رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، ابو بکر بھی شریک تھے۔ ابو بکر نے کہا حضرت آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائیے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے محبوب کو فرماتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے کہا لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی بھی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر موجود ہوں اور وہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امام بنائیں۔ میں نے تفسیر قمی کو دیکھا تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو پایا، فروغ کافی کو دیکھا تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو پایا، حدیدی شرح نجھ البلاغہ کے صفحہ نمبر 74 اور 291 کو دیکھا تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو پایا، اسی نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 296 کو دیکھا تو امام باقر کی زبانی خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو پایا۔ میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جسے امام جعفر صادق نے کہا، فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا۔ حضرات، جب میں نے اس سواری کو دیکھا جس پر پیغمبر آخر زمان بچپن میں سوار ہوتی تھے، وہ سواری سب سے آگے تھی اور اس سے پہلے کوئی نہ تھا۔ حضرات، ہجرت کی گھڑیوں میں جب خود صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنے وہ بھی سب سے آگے تھے، ان سے آگے کوئی نہ تھا۔ اسی طرح صدیق اکبر کی خلافت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات کے بعد بھی صحابہ نے تسلیم کیا، جس کی ایمانی غیرت کا یہ حال ہے کہ فحاس وحی الہی اور اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہا تھا تو برداشت نہ کر سکے، چشم غضب سے دیکھا اور اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا اور کہا اے دشمن خدا، اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں ابو بکر تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ جس کی محبت کی یہ انتہا ہو، پوچھا گیا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ان کے بارے میں تو جیتا ہوں فقط تیری محبت کے لیے، ورنہ مجھ کو اس جہاں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حضرات، جس کی صداقت کی گواہی عرش والے نے یوں دی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ان کی جد و صحابت کا تذکرہ یوں کیا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالی ابو بکر، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ساتھ اپنی رفاقت کا یوں تذکرہ کیا انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار، جس کے لیے زبان نبوت سے صدائی اے ابو بکر تم وہ شخص ہے جس کو کل جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور سن لو صدیق کی شان میں گستاخی کرنے والوں، جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے تب تک میں صدیق کی شان بیان کرتا رہوں گا۔ اپنے جسم کو ٹکڑے کروانا تو گوارا کر سکتا ہوں
لیکن صدیق کی شان میں گستاخی گوارا نہیں کر سکتا۔ ایک شعر سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سیرت صدیق پڑھ کر مجھے ایسا لگا دوستو جیسے میں نے پڑھ لیا ہو ترجمہ قرآن کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔